اور تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں، اور مومن لونڈی ایک مشرک عورت سے بہتر ہے، اگرچہ مشرکہ تمہیں اچھی لگے، اور نہ ہی اپنی عورتوں کو مشرک مردوں کے نکاح میں دو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور مومن غلام مشرک مرد سے بہتر ہے، اگرچہ مشرک تمہیں اچھا لگے۔ وہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور وہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دو وہ گندگی ہے، چنانچہ حیض میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، پھر جب وہ غسل کر لیں تو جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے ان کے پاس آؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں اور بہت پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، چنانچہ جہاں سے چاہو اپنی کھیتی میں آؤ اور اپنی جان کے لیے آگے بھیجو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو یقیناً تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو، اور آپ ایمان والوں کو خوشخبری دے دیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ نہ تم نیکی کرو گے اور نہ تم گناہوں سے بچو گے، اور نہ تم لوگوں کے درمیان اصلاح کرو گے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر تمہیں نہیں پکڑتا، وہ اس کی وجہ سے تمہیں پکڑتا ہے جو تمہارے دلوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت بردبار ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں سے نہ ملنے کی قسم کھا بیٹھیں، انہیں 4 ماہ تک انتظار کرنا ہے، پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ تعالیٰ یقیناً بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے، اور اگر وہ طلاق دینے کا ارادہ کریں تو اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک انتظار میں رکھیں، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس چیز کو چھپائیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہوں، اور ان کے شوہر اس دوران میں انہیں واپس لینے کے زیادہ حقدار ہیں، اگر وہ اصلاح کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں، اور عورتوں کے بھی معروف کے مطابق ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان کے اوپر حق ہے، اور مردوں کا ان پر ایک درجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ رجی طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو اچھے طریقے سے روک لینا ہے یا نیکی کے ساتھ رخصت کر دینا ہے، اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم اس میں سے لے لو جو کچھ بھی تم نے ان کو مہر میں دیا ہے، مگر دونوں کو خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے۔ پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو ان دونوں پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے جو عورت کھلا کے فدیہ میں دے، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، چنانچہ ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے آگے بڑھے گا تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ پھر اگر وہ اسے تیسری مرتبہ طلاق دے دے تو وہ اس کے بعد اس کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک وہ اس کے علاوہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے۔ پھر اگر وہ دوسرا شخص اس کو طلاق دے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ دونوں آپس میں رجوع کر لیں، اگر وہ دونوں سمجھیں کہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود قائم رکھ سکیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو، بس وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو اچھے طریقے سے انہیں روک لو یا اچھے طریقے سے انہیں چھوڑ دو، اور انہیں تکلیف دینے کے لیے نہ روکے رکھو کہ تم زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے تو یقیناً اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ، اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو، اور جو کتاب و حکمت میں سے اس نے تم پر نازل کیا وہ تمہیں اس کے ساتھ نصیحت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو ان کو نہ روکو کہ وہ اپنے شوہروں کے ساتھ نکاح کر لیں جب وہ اچھے طریقے سے آپس میں راضی ہو جائیں، یہ ہے جس کے ساتھ اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ اور صاف ستھرا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ اور مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، یہ اس کے لیے ہے جو ارادہ رکھے کہ رضاعت کی مدت کو پورا کرے، اور باپ کے ذمہ ان عورتوں کو معروف کے مطابق کھانا اور کپڑے دینا ہے، کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی، نہ کسی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے، اور نہ ہی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے، اور یہی ذمہ داری وارث پر بھی ہے۔ پھر اگر دونوں باہمی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانے کا ارادہ کرے تو بھی ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر تم ارادہ کر لو کہ اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں، جب معروف طریقے کے مطابق جو دینا ہو وہ تم ان کو پورا ادا کر دو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو
اور جان رکھو یقیناً جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں وہ اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن تک انتظار میں رکھیں، پھر جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو جو کچھ وہ اپنی ذات کے بارے میں معروف طریقے سے کرے تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں سے پوری طرح باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان عورتوں کو اشارتاً نکاح کا پیغام دو یا اپنے دل میں چھپاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جان لیا ہے کہ تم لازماً انہیں ضرور یاد کرو گے، لیکن تم ان سے کوئی پوشیدہ عہد و پیمان نہ کرو مگر یہ کہ تم معروف بات کہو اور عقد نکاح کا ارادہ نہ کرو یہاں تک کہ عدت اپنی انتہا کو پہنچ جائے، اور جان لو اللہ تعالیٰ یقیناً جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، لہٰذا تم اس سے ڈر جاؤ، اور جان لو اللہ تعالیٰ یقیناً بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو کہ تم نے ابھی انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو یا ان کا مہر تک مقرر نہ کیا ہو، ان کو کچھ سامان دے دو، خوشحال پر اس کی کشائش کے مطابق اور تنگ و دست پر اس کی حیثیت کے مطابق معروف طریقے سے ساز و سامان دینا ہے، نیکی کرنے والوں پر یہ حق ہے۔ اور اگر تم نے انہیں طلاق دے دی اس سے پہلے کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ اور تم ان کے لیے مہر بھی مقرر کر چکے تھے تو جو تم نے مقرر کیا اس کا نصف لازم ہے، مگر یہ کہ وہ خود معاف کر دے یا وہ مرد معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اور تقویٰ کے زیادہ قریب یہی ہے کہ تم معاف کر دو اور آپس میں فضل کو فراموش نہ کرو، یقیناً تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ سب نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ پھر اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل یا سوار ہو کر پڑھ لو، پھر جب امن میں آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے، جیسے تم نہیں جانتے تھے۔ اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں ان پر لازم ہے وہ اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک سامان دینے اور نہ انہیں نکالنے کی وصیت کرے، پھر اگر وہ نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ جو کچھ وہ اپنے بارے میں معروف طریقے سے کریں وہ اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اور طلاق یافتہ عورتوں کو معروف طریقے سے کچھ سامان دینا متقی لوگوں پر لازم ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر اس نے انہیں زندہ کیا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ یقیناً لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرو اور جان لو بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ کون ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے سو وہ اس کو بڑھا چڑھا کر اس کے لیے کئی گنا کرتے، اور اللہ تعالیٰ ہی تنگی اور کشادگی پیدا کرتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کیا آپ نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے کسی کو بادشاہ بنا دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ کریں؟ نبی نے جواب دیا یقیناً قریب ہو تم کہ اگر تم پر جنگ فرض کر دی جائے کہ تم قتال ہی نہ کرو۔ انہوں نے کہا اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ نہ کریں، حالانکہ ہمیں ہمارے گھروں سے اور ہمارے بیٹوں سے نکالا گیا ہے۔ پھر جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو ان میں سے تھوڑی سی تعداد کے علاوہ باقی سب پھر گئے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا ہم پر اس کی حکومت کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ہم اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار ہیں، اور اسے مالی کشائش بھی نہیں دی گئی۔ نبی نے کہا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اسے تم پر چنا ہے اور اسے علمی اور جسمانی فراخی عطا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہت جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور ان سے ان کے نبی نے کہا اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکنیت ہوگی اور آل موسیٰ اور آل ہارون کی باقیات ہوں گی، اس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے، بلا شبہ اس میں تمہارے لیے یقیناً نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ پس جب طالوت فوجوں کے ساتھ جدا ہوا تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں یقیناً ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، چنانچہ جس نے اس سے پیا وہ مجھ سے نہیں، اور جس نے اسے نہ چکھا تو یقیناً وہ میرا ہے، مگر جو کوئی اپنے ہاتھ سے
ایک چلو بھر لے، سو ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا سب نے پیا۔ چنانچہ جب طالوت نے اور ان لوگوں نے جو اس کے ساتھ ایمان لائے انہوں نے دریا پار کر لیا، تو انہوں نے کہا، آج ہم میں جالوت اور اس کی فوجوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ لیکن جو یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے ہیں، انہوں نے کہا، کتنی ہی چھوٹی چھوٹی جماعتیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ گئیں، وہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب وہ جالوت اور اس کی فوجوں کے سامنے ہوئے تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے قدموں کو جما دے اور کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں شکست دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت اور حکمت عطا کی اور جتنا اس نے چاہا اسے علم بھی عطا فرمایا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین یقیناً فساد سے بھر جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ تمام جہانوں پر بڑے فضل والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جو ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور بے شک آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں۔ یہ سب رسول ہیں، ان کے بعض کے ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے۔ ان میں سے کچھ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور بعض کو اس نے درجات میں بلند کیا، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دیں، اور ہم نے روح پاک کے ساتھ اس کو قوت عطا کی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ لوگ جو ان کے بعد تھے آپس میں نہ لڑتے، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آئیں، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، تو ان میں سے کوئی ایمان لایا اور ان میں سے کسی نے کفر کیا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن یقیناً اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی تجارت ہوگی اور نہ کوئی دوستی اور نہ کوئی سفارش، اور کافر ہی ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہمیشہ زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کی جناب اور سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو سموئے ہوئے ہے، اور ان دونوں کی حفاظت اسے نہیں تھکاتی، اور وہی سب سے بلند سب سے بڑا ہے۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں، یقیناً ہدایت گمراہی سے صاف واضح ہو چکی۔ چنانچہ جو باطل معبود کا انکار کرے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑا تھام لیا جس نے کبھی ٹوٹنا ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے دوست باطل معبود ہیں، وہ ان کو روشنی سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہی لوگ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا؟ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکومت دی تھی جب ابراہیم نے کہا، میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اس نے کہا، میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا، اللہ تعالیٰ تو بلا شبہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، پھر تم اس کو مغرب سے نکال لاؤ۔ تو وہ حیران رہ گیا جس نے کفر کیا، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یا اس شخص کی مانند جس کا گزر ایک بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں کے اوپر اوندھی پڑی تھی۔ اس نے کہا، اس کے موت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو ایسے زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 سال تک موت دے دی، پھر اس کو زندہ کیا اور پوچھا، تم کتنے دیر رہے؟ اس نے کہا، میں 1 دن یا اس کا کچھ حصہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بلکہ تم 100 سال تک رہے، سو اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو، وہ بالکل بھی خراب نہیں ہوئی، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو، اور تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنائیں، اور ہڈیوں کی طرف دیکھو کیسے ہم ان کو اٹھا کر جوڑتے ہیں، پھر ان کو گوشت پہناتے ہیں۔ پھر جب اس پر خوب واضح ہو گیا تو اس نے کہا، میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر وقتاً پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر وقتاً پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جب ابراہیم نے کہا، اے میرے رب، مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور کیا تو یقین نہیں رکھتا؟ اس نے کہا، کیوں نہیں، لیکن اس لیے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو پرندوں میں سے 4 لے کر انہیں اپنے سے مانوس کرو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ تمہاری طرف بھاگتے چلے آئیں گے، اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ جو اپنے
माल अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं उनकी मिसाल एक दाने जैसी है जो 7 खोशे उगाता है। हर खोशे में 100 दाने हैं और अल्लाह ताला जिसके लिए चाहता है कई गुना बढ़ाता है और अल्लाह ताला बड़ी वुसअत वाला सब कुछ जानने वाला है। वो जो अपने माल अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करते हैं, फिर जो उन्होंने खर्च किया उसके पीछे ना किसी तरह का एहसान जतलाना लाते हैं और ना ही कोई तकलीफ़ पहुंचाना, इनके लिए उनका अजर उनके रब के पास है और उन पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। अच्छी बात कहना और दरगुजर करना इस सदक़े से बेहतर है जिसके पीछे किसी तरह की अज़ियत पहुंचाना हो और अल्लाह ताला बहुत बेपरवाह बेहद बुर्दबार है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अपने सदक़ात एहसान जतलाने और तकलीफ़ पहुंचाने से ज़ाया ना करो। उस शख्स की तरह जो अपना माल लोगों को दिखाने के लिए खर्च करता है और वो अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखता, तो इसकी मिसाल एक साफ़ चट्टान की मिसाल जैसी है जिस पर कुछ मिट्टी हो, फिर उस पर ज़ोरदार बारिश पड़े तो उसको एक सख्त चट्टान छोड़ जाए। जो उन्होंने कमाया इसमें से किसी चीज़ पर वो कुदरत नहीं रखेंगे और अल्लाह ताला काफिर लोगों की हिदायत नहीं देता। और इन लोगों की मिसाल जो अल्लाह ताला की रज़ा की तलाश में और अपने दिलों में पुख्तगी पैदा करने के लिए खर्च करते हैं, उनकी मिसाल एक ऐसे बाग की मिसाल की तरह है जो किसी ऊंची जगह पर हो, इसे ज़ोर की बारिश पहुँचे तो वो अपना फल दुगना लाए, फिर अगर उसे ज़ोर की बारिश ना भी पहुँचे तो कुछ शबनम ही काफ़ी है। और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह ताला इसको खूब देखने वाला है। क्या तुम में से कोई ये पसंद करता है कि इसके लिए खजूरों और अंगूरों का एक बाग हो जिसके नीचे से नहरें बहती हों, इसके लिए इसमें हर किस्म के फल हों और इस तक बुढ़ापा आ पहुँचे और इसके कमज़ोर बच्चे हों, फिर इसको ऐसा बगोला आ पहुँचे जिसमें आग भी हो तो वो जल जाए। इसी तरह अल्लाह ताला तुम्हारे लिए खोल कर आयात बयान करता है ताकि तुम गौर व फिक्र करो। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, इन पाकीज़ा चीज़ों में से खर्च करो जो तुमने कमाई हैं और इनमें से भी जो हमने तुम्हारे लिए ज़मीन से निकाली हैं और इसमें से जो तुम खर्च करते हो। गंदी चीज़ का इरादा ना करो, हालांकि तुम खुद ही इसको लेने वाले नहीं हो, मगर ये कि तुम इसके बारे में आंखें बंद कर लो और जान लो यकीन अल्लाह ताला बड़ा बेपरवाह बेहद खूबियों वाला है। शैतान तुम्हें मुफलिसी का खौफ दिलाता है और तुम्हें शर्मनाक बुखल का हुक्म देता है और अल्लाह ताला तुम्हें अपनी तरफ से बख्शिश और फजल का वादा देता है और अल्लाह ताला बड़ी वसअत वाला सब कुछ जानने वाला है। वो जिसको चाहता है हिकमत अता करता है और जिसको हिकमत अता की गई यकीनन उसको बहुत ज़्यादा भलाई दे दी गई और अक्लमंद ही नसीहत हासिल करते हैं। और जो भी तुम खर्च करो, कोई खर्च या जो भी नज़र मानो, कोई नज़र तो बिलाशुबा अल्लाह ताला इसको जानता है और जालिमों का कोई मददगार नहीं। अगर तुम सदका ज़ाहिर करो तो क्या ही अच्छा है और अगर तुम इसे छुपाओ और इन्हें ज़रूरतमंदों को दो तो वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है और वो अल्लाह ताला तुम्हारी कुछ बुराइयां तुमसे दूर कर देगा। और जो भी तुम करते हो अल्लाह ताला इससे पूरी तरह बाखबर है। उनको हिदायत देना आपका ज़िम्मा नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला जिसे चाहता है हिदायत देता है। और खैर में से जो कुछ तुम खर्च करोगे वो तुम्हारे ही लिए है और तुम अल्लाह ताला की रज़ा की तलब में खर्च करते हो। और खैर में से जो कुछ तुम खर्च करोगे इसका पूरा पूरा बदला तुम्हें दिया जाएगा और तुम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। ज़कात उन फुकरा के लिए हैं जो अल्लाह ताला के रास्ते में रोके गए हों। वो ज़मीन में सफ़र करने की इस्तात नहीं रखते। नावाकिफ़ आदमी सवाल से बचने की वजह से उन्हें मालदार समझ बैठता है। आप उन्हें उनके चेहरे ही से पहचान जाएंगे। वो लोगों से लिपट कर नहीं मांगते और माल में से जो भी तुम खर्च करोगे तो यकीन अल्लाह ताला उसको खूब जानने वाला है। जो लोग अपने माल रात और दिन छुपे और खुले खर्च करते हैं तो उनके लिए उनका अजर उनके रब के पास है और उन पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमज़दा होंगे। जो लोग सूद खाते हैं वो खड़े नहीं होंगे, मगर जैसे वो शख्स खड़ा होता है जिसे शैतान ने छूकर दीवाना बना दिया हो। ये उस वजह से है कि उन्होंने कहा कि तिजारत भी तो सूद की तरह है, हालांकि अल्लाह ताला ने तिजारत को हलाल किया है और सूद को हराम किया है। चुनाचा जिसके पास इसके रब की तरफ से कोई नसीहत आ जाए सो वो बाज आ जाए। तो जो पहले गुजर चुका वो इसके लिए है और इसका मामला अल्लाह ताला के हवाले है। और जो दोबारा सूद खाएं तो वही लोग आग वाले हैं, वो इसमें हमेशा रहने वाले हैं। अल्लाह ताला सूद को मिटाता है और सदक़ात को बढ़ाता है और अल्लाह ताला किसी नाशुक्र गुनहगार को पसंद नहीं करता। यकीनन जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल की और नमाज कायम की और ज़कात अदा की, उनके लिए उनका अजर उनके रब के पास है। उन पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह ताला से डर जाओ और जो सूद में से बाकी रह गया है इसे छोड़ दो अगर तुम ईमान वाले हो।
پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے بڑی جنگ کا اعلان سن لو، اور اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہیں، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی تنگ دست ہو تو آسانی تک اسے مہلت دینا ہے، اور تمہارا صدقہ کرنا ہی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اور اس دن سے ڈرو جس میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جائے گا، پھر ہر نفس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم کسی مقرر مدت تک باہم قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے پر لازم ہے کہ تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ لکھے، اور کسی لکھنے والے کو لکھنے سے انکار بھی نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے لکھنا سکھایا۔ بس لازم ہے کہ وہ لکھے، اور لازم ہے کہ وہ شخص لکھوائے جس کے ذمہ حق قرض ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے جو اس کا رب ہے، اور اس میں سے کچھ بھی نہ کم کرے۔ پھر جس شخص کے ذمہ حق قرض ہو، اگر وہ ناسمجھ یا کمزور ہو یا خود لکھوانے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس کے مختار پر لازم ہے کہ انصاف کے ساتھ لکھوائے، اور اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کو گواہ بنا لو۔ پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان لوگوں میں سے جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کرتے ہو، تاکہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک بھول جائے تو ان میں سے ایک دوسری کو یاد کرا دے، اور گواہ انکار نہ کریں جب بھی انہیں گواہی کے لیے بلایا جائے۔ اور تم اس سے نہ اکتاؤ کہ تم اسے لکھو، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی مقرر مدت تک یہ کام اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ انصاف والا ہے، اور گواہی کو زیادہ قائم رکھنے والا ہے، اور زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو، مگر یہ کہ تجارت نقد ہو جس کا لین دین کرتے ہو تو تم پر کوئی گناہ نہ ہوگا کہ تم اس کو نہ لکھو، اور جب تم آپس میں سودا کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور کسی کاتب کو اور کسی گواہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً وہ تمہاری بڑی نافرمانی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو قبضے میں دیا گیا رہن لازم ہے۔ پھر اگر تم میں سے کوئی کسی پر اعتبار کرے تو جس پر اعتماد کیا گیا اس پر لازم ہے کہ وہ اس کی امانت ادا کر دے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو اس کو چھپائے گا تو یقیناً اس کا دل گناہ گار ہے۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہے، اور جو تمہارے دلوں میں ہے اگر تم وہ ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے گا۔ پھر وہ جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ رسول ایمان لایا ہے اس پر جو اس کے رب کی جانب سے اس کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور مومن بھی سبھی اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ اس کے رسولوں میں سے ہم کسی ایک کے درمیان بھی فرض نہیں کرتے۔ اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور تیری ہی جانب لوٹ کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی وسعت کے مطابق، اس کے لیے جو اس نے نیکی کمائی اور اسی پر ہے جو اس نے برائی کمائی۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھیں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا، اے ہمارے رب، اور ہم پر ویسا ہی بوجھ نہ ڈالنا جیسا تو نے ان لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے، اے ہمارے رب، اور تو ہم سے نہ اٹھوا جس کی ہم میں طاقت ہی نہیں، اور ہم سے درگزر فرما اور تو ہمیں بخش دے اور ہم پہ رحم فرما۔ تو ہی ہمارا مولا ہے، چنانچہ کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔